تو بات عرض کرنی یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، درندے، پرندے، چرندے، غلے، سبزی، لوہا، پیتل، تانبا، کانچی، پتھر، لکڑ، یہ ساری کائنات اور مخلوق، عرش باری سے لے کر تحت ثری تک ہر چیز بنائی اور پیدا کی، عدم سے وجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دیا ہے، اپنے بعد سے وجود عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کا عدم سے وجود، ثم ہدا، اور پھر اس میں ایک خاص قسم کی اس کے مناسب حال ہدایت رکھی ہے۔ درختوں کی ہدایت ان کے مطابق ہے، پرندوں کی ان کے مطابق، درندوں کی ان کے مطابق، چرندوں کی ان کے مطابق، اور ان تمام ہدایات سے اونچی، افضل، فوق اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت رکھی ہے۔ اور چونکہ انسان کی ہدایت یہ ایک عظیم ترین چیز ہے، اور انسان کے افعال، اعمال، حرکات، سکنات اس ہدایت کے مطابق ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے، اچھے یا برے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، تو ان اعمال پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور مدد اس جہان میں بھی نازل ہوگی، اور اصلی بدلہ انسان کے ان اختیاری اعمال کا موت کے بعد شروع ہوگا۔ ایسے کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گا، قیامت کے دن حساب کتاب ہو کر پل صراط پار کر جائے گا، اور پل صراط پار کر کے ہمیشہ کے لیے جنت میں پہنچ جائے گا۔ جنت میں پہنچ کر ہمیشہ کی جوانی مل جائے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت مل جائے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، خوش و خرم رہیں گے، جنت میں رنج، غم اور تکلیف، دکھ نہیں ہوگا، جو چاہیں گے کھائیں گے، بھوک کھانے کا سبب نہیں بنے گی، بھوک کی اشتہا ہوگی، اور کھانا 1 کلو 2 کلو 3 کلو کا مسئلہ وہاں نہیں ہے، جو جی چاہے، جتنا جی چاہے کھا جاؤ۔ اگر آپ کا جی یوں چاہا کہ میں 10 من دودھ پینا چاہوں تو پی جاؤ، لذت آئے گی، مزہ آئے گا، بہترین قسم کا دودھ، میٹھا ہوگا۔ لیکن جنت میں دودھ پی کر یا کوئی بھی پینے کی چیز پی کر، پی تو لیں گے، ایک ڈکار آئے گی، خوشبو مہک جائے گی، اور سارا ہضم کر جائے گی، اور پیشاب کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ پینا تو ہے، جنت میں پیشاب نہیں ہے۔ ایسے ہی کھانے کی چیزیں، پھل جتنے چاہو کھا لو، گوشت بنے ہوئے پرندوں کے تو جتنا چاہیے کھا لو، کھانے کی چیزیں جتنی چاہیے کھاؤ، چاہت کے اعتبار سے کھانا ہوگا، کلو 2 کلو 3 کلو کا مسئلہ وہاں نہیں ہے، کھاتے چلے جاؤ۔
ڈکار آتی جائے گی، خوشبو مہکتی جائے گی، سارا ہضم کر جائے گی، مگر بیت الخلا کی حاجت ہی نہیں آئے گی۔ جنت میں کھانا تو ہے مگر پاخانہ نہیں ہے، پاک ہی پاک جگہ، خوشبو ہی خوشبو ہے، بدبو کا نام و نشان نہیں، گندگی کا تو وہاں پتہ ہی نہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے 50 60 70 100 سال کی، یہ زندگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عورتوں، مردوں، بوڑھوں، جوانوں، فقیروں، مسکینوں، بادشاہوں، وزیروں کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ان احکام کا تعلق ہر ایک کے ساتھ اس کی آنکھ کی دیکھنے کے اعتبار سے، کان کے سننے کے اعتبار سے، زبان کے بولنے کے اعتبار سے، ہاتھ پیر کے استعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ ہاتھوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حکم، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، آنکھوں کا دیکھنا حکم خداوندی، اتباع نبوی، کانوں کا سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے مطابق، پیر، ہاتھ، ہر چیز کا استعمال۔ تو یہ جتنے بھی اعمال انسان کے ہاتھ پیر آدھا جوارے سے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال اس تھوڑی سی چھوٹی سی 70 60 100 سال کی زندگی میں، رات کے اعمال ہوں یا دن کے، ان کی لکھائی برابر ہو رہی ہے، اور روزانہ 2 فرشتے صبح کو، ایک دائیں ایک بائیں، اگر کوئی غلطی خطا کی بات انسان سے ہو گئی تو بایاں فرشتہ لکھتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، ذکر کی، تلاوت کی، نیکی کا عمل ہوا تو دایاں لکھتا رہتا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جب بایاں لکھتا ہے تو دایاں کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر کے معاف کرا لے۔ اسی لیے اگر کوئی خطا قصور ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے، ہر انسان جتنی جلدی ہو سکے 2 رکعت نفلیں پڑھ کے توبہ کر لے، ویسے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اگر کسی کو ستایا ہے اس سے معاف کرا لے، کسی کو دھمکایا ہے اس سے معاف کرا لے، کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معاف کرا لے، کسی کا حق دبا لیا ہے تو اس کو ادا کر دے، کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو قضا کر لے، روزہ چھوٹا ہے فرض تو قضا کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تلافی اور توبہ میں دیر نہ کرے، جتنا جلدی ہو اتنا ہی اس کی تلافی کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے معاف کرا لے، تو پھر وہ لکھائی میں فرشتے کی نہیں آتا، ورنہ تو دایاں بایاں لکھتے رہتے ہیں۔ جو فرشتے صبح کو آئے تھے نماز فجر کے وقت میں، وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور لکھائی کو دفتر میں جمع کر دیتے ہیں، اور عصر کے وقت میں نئے 2 آ جاتے ہیں، اور رات بھر انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اعمال اچھے برے لکھتے رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی عطا فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد کو کرامت اور شرافت عطا کی ہے، ایسی کرامت اور ایسی شرافت اور ایسی عزت اور عظمت دی ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے اعمال فرشتوں کے قلم میں آتے رہیں اور وہ لکھے جاتے رہیں۔ جیسے اس کے اعمال وجود میں آئیں گے،
آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھ پیر کا استعمال وغیرہ، تو وہ لکھائی میں آتے ہیں اور دفتر میں جمع کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں۔ دنیا کے حالات اور قبر میں حالات اور قیامت کے دن کے حالات اور پلسرات کے حالات، انسان ہر جگہ کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء جوارح سے اختیاری اعمال کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ جیسے انسانوں کے اعمال ہوں گے ویسے اللہ تعالیٰ حالات لائیں گے، مرنے سے پہلی زندگی میں اور قبروں میں اور قیامت کے دن میں اور پلسرات پر اور جنت میں پہنچ کر اور